دنیا میں کوئی کتاب لا کر دکھاؤ جس کے مصنف نے کہا ہو کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. دنیا کی کوئی کتاب لے آؤ، دنیا کی، اللہ کے حدیث کے اندر بھی محدث لکھتا ہے کہ اگر اس میں کوئی ہے کمی کوتاہی تو بتائیں. قرآن ایک واحد کتاب ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ پھر وہ اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی اس کو سمجھنے والا. کون کہہ رہا ہے؟ کتاب کس کی ہے؟ تو مفتی مولوی کہتا ہے یہ تو تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، اس کے لیے تو 14 علوم سیکھنے پڑیں گے. ہیں کس کی بات مانو؟ ایک بار نہیں کہا اس نے، 2 بار نہیں کہا، ایک سورت کے اندر 4 بار کہا ہے. کوئی اس کو سمجھ، ہر خاص و عام کو، خالی مسلمانوں کے لیے نہیں، کوئی اس کو سمجھے. آج جب بڑے بڑے سائنسدان نامی جب کوئی چیز ان کے سامنے آتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ قرآن کو تجزیہ کرتے ہیں نا، ایک دم ایمان لے آتے ہیں. میں اتنے سالوں سے محنت کر رہا ہوں، آج یہ چیز مجھے پتہ چلی ہے کہ یہ ہے، اس فعل کے پیچھے یہ فاعل ہے، تو قرآن میں تو یہ پہلے کا لکھا ہوا ہے. پھر وہ کہتا ہے یہ انسان کا کلام ہے ہی نہیں. ابو لہب کتنا تھا، ابو جہل کتنا دماغ والا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ یا عمر بن حشام یا عمر بن خطاب دے دو. کوئی تھا تو اللہ کے نبی نے مانگا نا اسے. ہاں جی، صرف سورہ کوثر اس نے دیکھی، انا اعطیناک الکوثر، کتنا بڑا شاعر تھا وہ. جاہل کیوں کہا گیا اس کو؟ ابو جاہل کیوں کہا گیا؟ بڑا دماغ والا تھا وہ، بہت انٹیلیجنٹ تھا، لیکن میرے اللہ نے اس پہ مہر لگائی ہوئی تھی. پھر وہ کہنے پہ مجبور ہو گیا یہ کتاب ہے، یہ کلام ہے ہی نہیں کسی انسان کا، صرف سورہ کوثر ہے. ہمارے پاس قرآن 10 قرآن گھروں میں جی ہے نا، اس کے باوجود میری بدبختی دیکھو، میں اتنا جا کسی مولوی کے ہاتھ تویز لے کر آتا ہوں، اس پر 786 کچھ الٹی سیدھی لکھی ہوئی لکیریں گھر میں ٹانگ دیتا ہوں کہ اس سے برکت آئے گی. اس نے تجھے قرآن سے دور کیا کہ نہیں؟ قرآن پورا 30 سپارے، 114 سورتیں، 6666 آیات، تیرا ایمان ختم اس پہ ہوا نہیں؟ شیطان نے جو مسئلہ تجھے کیا ہوا تھا وہ اس نے گند دیا تمہیں، تھوڑے دنوں کے لیے اس نے تیرا اللہ پر، قرآن پر ایمان ہٹانے کے لیے اس تجھے ریلیو کر دیا کہ اس کے ذہن میں یہ آئے کہ جس دن سے میں نے یہ تویز پہنا ہے میرا معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے. ایسا ہوتا ہے نہیں؟ بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تعویذات سے، قرآن پڑھنے کا حکم ہے. پہلی آیت کیا اترتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا معنی اس کا؟ یہ کہتے ہیں نہیں. اللہ کہتا ہے اس میں غور کرو، یہ کہتے ہیں نہیں. غور کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے. اب بتاؤ بے ایمان کون ہوا؟ بڑے بڑے جتھے لے کر نکلتے ہیں ملک کو ملک، کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ ان کو بولیں کہ قرآن کا ترجمہ بھی پڑھو، ہے نا؟ بڑے دعوے کرتے ہیں نا. میرے بھائی تمہیں قرآن سے سب سے پہلے دور کیا گیا. قرآن وہ کتاب ہے جس کو اللہ نے کہا، اللہ نے، کہ اس کے پڑھنے سے یہ ہے مومنوں کے لیے رحمت اور شفا. شفا کی ضد کیا ہے؟ بیماری کہ نہیں؟ اندھیرے کی ضد کیا ہے؟ روشنی. یہی ہے نا. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور خسارے میں کون ہے؟ جو ظالم ہے. ظالم کون ہے؟ جو اپنے اللہ سے اور نبی سے دور ہو جاتا ہے، وہ ظالم ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو نہیں مانتے ان کو کافر بولا، ظالم بولا، فاسق بولا، منافق بولا. یہ قرآن. تو میں نے تمہیں تو قرآن کو صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ مر جا تو تیرے گرد بیٹھ جائے تجھے بخشوانے کے لیے. جس کا ہے ہی کوئی نہیں وہ تو گیا پھر دوزخ کی بیچارہ. جس کا ہے ہی کوئی نہیں، محلے والوں نے اس کو دفنایا،
تیرے تے اگے پیچھے ہے نہ حق حرام حلال ہے وے، مولویوں نے پیسے دے کے قبر تے بٹھا دیتا، لو جی مولوی صاحب مہینہ پورا قرآن پڑھو، ہیں جی چادر بھی 2 3 10 15 20 50 ہزار کی قرآن لکھی ہوئی تیرے اوپر ڈال دی۔ ان بد وقت کو یہ خیال نہیں آ رہا کہ یہ قرآن اس کے پاؤں پر بھی پڑا ہوا ہے، پھر تجھے بخشوانے کے لیے نعوذ باللہ قبر پہ قرآن لکھوا دیا، پھر ادھر جاؤ، پھر چند دنوں کے بعد چیلوں نے کوے نے بٹھیں کی ہوئی ہیں، ہاں جی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ، مینگنیاں کی ہوئی ہیں بکریوں نے، کتوں نے پخانے کیے ہوئے قرآن کے اوپر، چادر قبر تادی قبر تھی، اس کے اوپر فلک ناس کی چادر چارے کل کی، اس کے اوپر باقاعدہ مینگنیاں پڑی ہوئی، بکری کا پیشاب ہوا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ مار ہے، مسلمانوں کو مار پڑ گئی قرآن کی۔ قرآن کس لیے آیا تھا؟ ہم نے کس لیے اس کو پڑھنا شروع کر دیا؟ جھوٹی قسم کھانے کے لیے قرآن، ہیں جی وہ بھی علماء سو نے کہہ دیا تو کھا لیں قسم تو 40 مسکینان کھانا کھوا دیں۔ وہ جو جھوٹے گواہ ہوتے ہیں نا کچہریوں میں، وہ بدبخت یہی کرتے ہیں۔ ٹھیک، یہ تو ہے کہ اگر مجبوری ہوگی، کسی وجہ سے پھنس گیا، اس کو پیشہ نہیں بنانا۔ اگر تجھے کوئی قسم توڑنی پڑ گئی تو پھر تو اس کا کفارہ، لیکن اسلام قرآن کی قسم سے منع کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر قسم کھانی ہے تو اللہ کی کہو، اور یہ نہ کہو کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے نعوذ باللہ، یہ بڑا غلط لفظ ہے۔ اللہ کو حاضر، نعوذ باللہ، حاضر چھوٹا لفظ ہے، یہاں عزت والا ہے یا ذلت والا لفظ ہے؟ دیکھو نا، جج کو ملزم کے سامنے حاضر کیا جائے کیسا لگے گا جج کو؟ باپ کو بیٹے کے سامنے حاضر کیا جائے، استاد کے سامنے شاگرد کو، یا شاگرد کو استاد کے سامنے حاضر کیا جائے، تو کہاں میرا اللہ، کہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب ہم یہ کرتے ہیں تو سرکار حاضر ہو جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، یہ لفظ نہیں ہے۔ ہر آدمی اچھا بھلا پڑھا لکھا ہو کہتا ہے میں اللہ نو حاضر ناظر کر کے کہنا ہے۔ وہ ظالم دین سیکھ، تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں، اور جب قسم کھا تو یہ کیا ہے؟ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں۔ یہ ہے قسم کا صحیح طریقہ، کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ یہ تو کوٹی میری ہے، میرا دعویٰ ہے، میری ہے، اب دلیل دعوے والا دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اسلام۔ سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، یہ ساری تمہاری بیماریاں سب کچھ دور ہو جائے گا۔ یہ جو ہوا ہے نا، یہ میرے اعمال ہیں۔ ٹھیک ہے، جب استغفار پڑھیں گے نا تو اللہ فرماتے ہیں میں رحمت کی بارش برساؤں گا۔ آج تو بارشیں ہو رہی ہیں، زحمت بنی ہوئی ہیں نا، بارش تو رحمت ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ میں تمہیں بیٹے دوں گا، بیٹے دیتا ہے تو ایک چرسی نکل آتا ہے، ایک پنگے نکل آتا ہے، مانگ مانگ کے لیتے ہیں سلفی صاحب، 7 تیاں تو اللہ نے پتر دیتا ہے، جینا آرام کیتا ہے۔ دعا کرو کتے بلے دی موت آوے انہوں۔ بتاؤ کتنا بدبخت وہ باپ ہے، اور کتنی بدبخت وہ ماں ہے، اور کتنا بدبخت وہ بیٹا ہے۔ کہتا ہے منتے من کے لیے 100 بکرے دیے تھے، قربانی اس کی تھی منت، ہیں جی اس نے جینا حرام کر دیا ہمارا۔ دعا چولی چکو سلفی صاحب، چولی چکو کہو، اور کتے بلی دی موت آوے۔ بتاؤ یہ کیا ہے؟ اعمال ہے، وہ کھانا ہے جو اندر گیا ہوا ہے، جو نہ دیکھا بہن کا نہ بھائی کا ہے، نہ دیکھا نہ کسی سے، یہ ہے، یہ پکڑے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں تم پر مسلط کر دیتا ہوں شیطان، جب تم رحمان سے تغافل کرتے ہو میں مسلط کرتا ہوں۔ اللہ کے مسلط کیے ہوئے کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا، وہی ہٹائے گا۔ اس کو منانے کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، مان جائے گا، بڑی جلدی مان جائے گا۔ وہ انتظار میں ہے، یہ جھوٹے 2 آنسو نکالے مجھے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ میں ظلم کر کے بھی کہتا ہوں یار اسی تو کدے کچھ کیتا ہی نہیں، پتہ نہیں ساڈا کار اللہ نے لبیا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کو یہ کہہ رہا ہے، اللہ کو، یہ اللہ کے ساتھ یہ ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ کے لیے یہ لفظ۔ دیکھو پھر بھی وہ بیٹھا،
تجھے کھانا بھی دے رہا ہے، پہننے کو کپڑے بھی دے رہا ہے، بیٹے بھی دے رہا ہے، بیٹیاں بھی دے رہا ہے، گھر بھی دیا ہوا ہے، سلام کرنے والے بھی دے دیے۔ وہ مالک ہے نا، اس کو نہ ناراض کرو۔ اس کو راضی کرنا اتنا آسان ہے کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ نکلو اپنے تکبر سے، نکلو۔ یہ جو جھوٹا خول چڑھایا نا اپنے اوپر تعلیم کا، میں تو ایکسفرڈ کا پڑھا ہوا ہوں جی، میرے پاس تو اتنی ڈگری ہیں جی، تے جلے پیشاب بند ہویا پتہ ہی نہیں لگا، ڈاکٹر تیلے واڑ واڑ کے کٹ دے نہیں نکلتا پیا، ہے نا۔ میرے بھائی اللہ کو پہچانو۔ اللہ کی پہچان یہ ہے، اللہ کی پہچان یہ ہے، تیرے ہاتھ اللہ کی پہچان ہے۔ دیکھو کب سے اس کو موو کر رہے ہو، کس سے آج تک، کتنی نازک یہ ہے، کب سے کام کر رہے ہو اس کے ساتھ، دن بدن مضبوط ہوتی ہے دنیا کوئی ایسی دھات؟ کتنا چپکتے ہو آنکھوں کو دن میں، لاکھوں بار چپکتے ہو، گریس ہے کوئی دنیا میں ایسی؟ ذرا سی خشک ہو جائے تو 600-700 روپے کا ڈراپ ہے، وہ جو ڈراپ ڈلتا ہے نا، ڈاکٹر کہتا ہے ہر آدھے گھنٹے بعد ڈالنا ہے۔ تم سے کچھ لیتا ہے؟ تمہیں تو دیتا ہے، کہتا ہے مانگ مجھ سے۔ ہم نے اگر منہ موڑا ہوا ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، نہ مجھے اس کا ڈر ہے، نہ مجھے خوف ہے، نہ یہ میرے ذہن میں ہے کہ وہ مجھے پوچھے گا۔ میں یہ جو نوسر بازی کر رہا ہوں، چلو یہ تو فدو لگ گیا میرا بیچارہ، آیا باہروں، من پتہ لگ گیا کہ انہیں سادہ جہا بندہ ہے، پلاٹ میرا وکدا نہیں سی، منڈ کے رکھیا میں انہوں، ٹھیک ہے۔ وہ بھی پہلے کا میں کسی طرح نوسر بازی نہ خریدیا ہے۔ پھر یہ مال جب جاتا ہے نا گھر میں، نہ بیوی رہتی ہے، نہ بیٹی رہتی ہے، ہاں جی، پھر بھاگے پھرتے ہو پیروں کے پاس، جی بیٹی نچ گئی ہے کروں جی، زنانی منہ نہیں لاندی جی، ہاں جی، میں نے وہ میسج پکڑا ہے کسی اور کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ یہ وہ مال ہے، وہ مال جو تم نے اس کو کھلایا ہے، یہ باپ کے لیے بھی، بھائی کے لیے بھی، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی ہے، یہ شوہر کے لیے بھی ہے۔ اس کا ری ایکشن ہے۔ دیکھو نا، کبھی یہ پوچھا ہے، کبھی یہ کسائی کے پاس جاتے کہتے یہ گوشت حلال ہے نا، مذاق نہ لی پوچھیں گے، کسائی کہتے ہیں جڑا تیری جیب وچ حلال ہے کہ حرام ہے، تو چھری وہی چک کے کسائی نے مارنا شروع کر دو گے۔ تو نے جو حرام کما کر لے کر آیا، رشوت کے پیسے یا کسی کا مال تو نے کھایا ہوا ہے، یہ نکلے گا تو ادھر ہی نکلے گا۔ ٹورے جائے میں پاویں تیری پینٹ پھٹ جائے، شلوار پھٹ جائے، نکلے گا تیرا ضرور۔ اب بھی وقت ہے کہ اللہ سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی، پھر ہمارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ ورنہ جاؤ حرم میں بیٹھ جاؤ، جا کر شاہ نو کہو کہ بوا کھول اندر سے، میں اندر نفل پڑھنے نہیں، کہ 40 دن نفل بھی پڑھتا رہا تھے، اگر کسی سے زیادتی کی ہوئی ہے، اگر میرا رب تجھے چھوڑ جائے پھر مجھے پکڑ لینا، کیونکہ یہ تو اس کو برداشت ہی نہیں ہے نا۔ اپنے ساتھ وہ زیادتی کر رہے تم کرو، اس کا کیا بگڑتا ہے؟ ساری کائنات کے جن انسان ایک جگہ اکٹھے ہو کر اس کی مخالفت کریں، وہ خالق ہے، اس کو کیا فرق پڑنا ہے؟ سارے اس کی عبادت کرو، اس کو کیا فرق پڑنا ہے؟ ہاں، اس کی مخلوق کے ساتھ تم اگر زیادتی کرو گے بس پکڑے گے۔ مت سمجھو کہ مجھے کوئی دیکھنے والا پوچھنے والا نہیں ہے، نہ تو اس کی میموری ڈیلیٹ ہوتی ہے،